أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ جی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم سورہ النازعات کی پہلی 5 آیات کی تفسیر نمبر 3 پڑھ رہے تھے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ منکرین کے اعتراض کے جواب میں 5 صفات مومن جو پیش کر رہے ہیں شہادت کے طور پر، اس کی ہم نے صفت نمبر 1 لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھی، اور آج ہم باقی جو اگلی صفات ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا والنازعات غرقا، اور اس کی جو پوری تھی تفصیل وہ ہم نے پڑھی، اور آج ہے والناشطات نشطا۔ نشطا کے ایک معنی ڈول کو بغیر چرخی کے نکالنے کے ہوتے ہیں، گویا محنت اور مشقت کرنا اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ والناشطا، ناشطا کے معنی میں محنت، سخت محنت اور مشقت جو ہے اس کا مفہوم شامل ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کے متعلق اس امر کا اظہار کرنا ہو کہ اس نے بڑی محنت اور مشقت سے کام لیا تو کہتے ہیں انت شالہ بلا باکرہ، اس نے بغیر چرخی کے پانی نکالا، بغیر چرخی کے نکالا۔ پس والناشطات نشطا میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی بیان ہوئی ہے کہ ان کو نیکیوں میں ترقی کرنے کا اس قدر خیال ہے کہ اس راستہ میں انہیں کوئی بھی قربانی کرنی پڑے، کتنی ہی محنت و مشقت کرنی پڑے، کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، وہ دریغ نہیں کریں گے۔ ناشطات میں 2 خوبیاں بھی ہیں، نیکیوں کے حصول کا شوق اور ان میں پایا جاتا ہے، اور ہر طرح کی محنت و مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور قومی خدمت سے کبھی نہیں رکتے۔ والسابحات سبحا، صفت نمبر 3، اور قسم ہے تیرنے والوں کی جو تیزی سے تیرتے ہیں۔ جو شخص محنت سے کام کرتا ہے وہ آخر اپنے فن کا ماہر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص ماہر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے، اور لمبے عرصے کی مشق کی وجہ سے وہ اس کام میں تیراکوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی خوبی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اب تو انہیں نیکیوں کے حصول میں بڑی محنت اور مشقت سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب یہ ان کاموں میں تیراکوں کی طرح ہو جائیں گے، ان میں طبعی رغبت اور نشاط پیدا ہو جائے گا، اور یہ روحانی سمندر کے تیراک ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک تیراک آسانی سے دور دور تک تیرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی نیکیوں میں تیرتے چلے جائیں گے۔ مطلب نیکیوں کے بجا لانے میں انہیں سرور محسوس ہوگا، دقت نہیں ہوگی، یعنی خوشی ملے گی، خوشی سے نیکیاں کریں گے، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس وقت۔ فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان کی جو آگے نکلنے والے ہیں، خوب آگے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مومنین میں نشاط پیدا ہو جائے گا، یعنی نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا، تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھیں گے اور نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سخاوت ان کے لیے آسان ہوگی، مگر وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں سے زیادہ سخاوت کریں۔ اسی طرح رحم دلی، خوش خلقی وغیرہ، اس سب کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور پچھلی کسی ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ کس طرح سے جو مومنین تھے وہ نیکیوں میں سبقت کے لیے ہر وقت ہر جگہ کوشش میں ہوتے تھے کہ میں دوسرے سے زیادہ نیکی میں آگے جاؤں، میں زیادہ اجر حاصل کروں، میں زیادہ نیکی کروں۔ گویا نیکیوں کے میدان میں ان کا مقابلہ شروع ہو جائے گا، نیکی کے میدان میں مقابلہ۔
سبحان اللہ، کیا خوبصورت چیز ہے، کاش آج ہم بھی ایسے بن جائیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے تو فالمدبرات امرا، یہ زائد بات بھی ان میں پیدا ہو جائے گی، اور ہر شخص خود کو قوم کا ذمہ دار سمجھے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کام کی ذمہ داری کسی اور پر ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا۔ اور جب یہ خوبی کسی قوم میں پیدا ہو جائے، وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ ایک سو جائے گا تو دوسرا اس کو جگانے کے لیے موجود رہے گا۔ لازماً تمام لوگ تو ایک وقت میں سو نہیں سکتے، کچھ حصہ سوئے گا تو کچھ جاگتا رہے گا۔ جب کچھ حصہ بیدار رہے گا تو مطلب قوم کو بچانے والے افراد موجود رہیں گے۔ غرض جب یہ نیکیاں قوم میں پیدا ہو جائیں تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ساری دنیا پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، آج اگر ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکالیں، ہم انٹرنیٹ پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، اس کی جگہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بری ہوئی ہے۔ تاریخ میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کچھ ہی سالوں میں اسلام سپر پاور بن گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اسلام آج بھی سپر پاور ہے، لیکن اس سپر پاور کی کرسی سے کفار نے ہمیں آپس میں لڑا کر پیچھے کر کے خود قبضہ کیا۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ دیکھیں، انٹرنیشنل ادارے، اس میں مسلمان ہیں، بڑے بڑے انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنسدان مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور کفار کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آج سپر پاور ہونے کے باوجود بھی اپنی یہ کرسی دوسروں کو دیے ہوئے ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف کر کے ہم سے اس کو قبول فرمائے اور ہم پر رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔